نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کو عمل کے لیے سیکھنا چاہیے۔ ہم روز علم سیکھنے بیٹھتے ہیں نا، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے ہر روز ریمائنڈر کے طور پہ کہ ہم اس کو کیوں سیکھ رہے ہیں، مقصد کیا ہے ہمارا، کہ ہم اس کے اوپر عمل بھی کر سکیں، اپنے زندگی کو بہتر بنائیں، تاکہ ہماری آنے والی زندگی جو ہے وہ اس کے اوپر بیس کرتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو بھلائی سکھاتا ہے لیکن اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، تو اس کی مثال ایک چراغ کی سی ہے جو لوگوں کو تو روشنی دیتا ہے مگر خود کو جلاتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ خود اندھیرے میں رہتا ہے، خود وہ جل رہا ہوتا ہے اصل میں نا۔ تو بات ہے کہ جو بات ہم سیکھیں گے عمل میں آئے گی اور دوسروں کو بھی بتانی ہے، تو اگر ہم خود عمل نہیں کریں گے تو ایکچولی اپنا نقصان ہے۔ اور سیدنا جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن شہداء میں سے ہر 2 آدمیوں کو ایک قبر میں جمع کرے تھے۔ ظاہر ہے کافی سارے شہید تھے اور ان کو قبریں اتنی ساری اکٹھی قبر میں ڈالنا اجازت ہے اس میں جنگ کے بعد، تو احد کے ٹائم پہ 2 لوگوں کو ایک ایک قبر میں ڈال رہے تھے۔ تو ان میں سے آپ نے کیسے پریفر کیا کہ کس کو پہلے ڈالنا ہے؟ یہ پہلے والا ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہیں وہ لوگوں سے پوچھتے کہ ان میں سے کس کو قرآن زیادہ یاد ہے، تو جب ہم کہتے ہیں کہ اس والے کو زیادہ یاد تھا تو اس کو پہلے لحد میں اتارتے، اور جس کو تھوڑا یاد ہوتا اس کو بعد میں اتارتے۔ تو اس سے بھی یہ کہ پھر آپ نے فرمایا کہ میں ان پر قیامت کے دن گواہ رہوں گا کہ یہ لوگ قرآن پڑھنے والے لوگ تھے۔ سو قرآن کے ساتھیوں کی بہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی بہت عزت ہے، اور ہمارے نبی نے بھی بہت عزت کی، اور اس بیس پہ ان کو قبر میں پہلے اور اچھی جگہ دی، صرف اس بیس پہ کہ وہ قرآن زیادہ یاد تھا ان لوگوں کو۔ تو الحمدللہ ہم بھی اپنا قرآن لے کے چلتے ہیں۔ آج پارہ نمبر 24 سورہ الزمر آیت نمبر 32۔ فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا۔ کیا ایسے ہی کافروں کا جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ بدترین بات جو ہوتی ہے نا وہ یہ ہوتی ہے کہ انسان خود تو جھوٹ بولتا ہی ہے، جھوٹ بازیاں کرتا ہی ہے، لیکن اللہ کے ساتھ بھی جھوٹ کو منسوب کر دیتا ہے۔ مختلف چیزیں ہم کہہ دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں وہ لکھا ہوا ہے، خود کبھی قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا اور دعوے کرتے ہیں کہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے یہ تو قرآن میں نہیں ہے، یہ تو ہے۔ تو ایسی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، اور علم کے بغیر، دلیل کے بغیر اللہ کے متعلق بات کرنا بہت ہی بڑی گمراہی کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ سخت ناپسند ہے۔ اور اسپیشلی جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ایک طرح سے یہ شرک میں چلا جاتا ہے، کیونکہ جو بات اللہ نے کہی نہیں آپ اسے منسوب کر رہے ہیں، اور جو کہی ہے اس سے انکار کریں تو یہ بھی شرک ہے۔ اور پھر خاص طور پہ کہ جو لوگ نبوت کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں یا اللہ کی اولاد کو ٹھہرایا، یا ایسے عقیدے گھڑے کہ اللہ نے اپنے بہت سے اختیارات اپنے پیاروں کو سونپ رکھے ہیں، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ شرک ہے، اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ نے جہنم کو بنایا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور جو شخص سچی بات لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی یہی لوگ متقی ہیں۔ اب آگئی متقی لوگوں کی بات کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک متقی ہیں، کون جو اللہ تعالیٰ کی بات کو جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، سچ بات کی۔ اللہ تعالیٰ جھوٹے جھٹلانے والے کا ظلم اور سزا کا ذکر کرنے کے بعد پہلی آیت میں تو اللہ نے بتایا نا جو جھوٹ بولتے ہیں جھوٹے اس کی سزا کیا ہے، اب ہے جو سچی لائے گا تو اس کی جزا کیا ہے، کہ سچے انسان اس کی تصدیق کرنے والے کا ثواب کا ذکر کرتے ہیں کہ جو شخص سچی بات لائے یا سچ بات بتائے تو اس میں مراد کون لوگ ہیں۔ اس خصوصیت کے حامل عام طور پر یا تو پیغمبر ہی ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ سچ بات کرتے ہیں اور پچھلے پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہیں، یا پھر ایسے لوگ جو ان کی امیجیٹ تصدیق کرتے ہیں، فوراً کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، جو آپ نے کہا وہی ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ابو بکر بھی اس کی بہترین مثال ہے کہ انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہی لوگ متقی ہیں۔ سب سے بات سچی بات کو ماننا ہی بہت بڑی نیکی ہے، مگر بعض اوقات انسان جو ہے وہ سچ بولتا بھی ہے، سچ کہتا بھی ہے، سچ کو پسند بھی کرتا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر اتنی انا آ جاتی ہے یا ہوتی ہے آلریڈی کہ کسی دوسرے کی جو صحیح بات ہے وہ اس سے قابل قبول نہیں ہوتی، یا اسپیشلی اس کو لگے کہ میری بات سے اوپر کسی نے بات کر دی ہے تو پھر وہ اس کو نہیں ماننا چاہتا، اس کو رد کرتا ہے، اور اس کو اس کی انا جو ہے وہ سچ بات کو ماننے نہیں دیتی۔ یہیں سے سب سے بڑا
جو ہے وہ نقصان نکلتا ہے ہم سب کے لیے بھی۔ اور اس وقت جو کفار تھے، مشرکین تھے، ان کے اندر بھی یہی ایک چیز تھی، انہیں پتہ تھا اللہ ہے، انہیں پتہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ ہیں، جو ہدایت لے کے آئے ہیں وہ سب سچ ہے، لیکن ان کی انا جو تھی وہ ان کو ماننے نہیں دے رہی تھی۔ پھر یہ کہ حق بات کو جو ہے، لیکن جس وجہ سے ان دونوں خصوصیت پائی جائے، تو یعنی ایک بندہ سچ کو مانے اور سچ کو آگے بھی اقرار بھی کرے، تصدیق بھی کرے، یہی لوگ دراصل متقی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو سچائی بہت پسند ہے۔ آپ نے فرمایا یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے کر جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی آگ کی طرف لے کر جاتی ہے، اور آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں مثالیں اللہ تعالیٰ نے اوپر نیچے دونوں آیتوں میں ہمارے سامنے رکھ دیں کہ متقی جو ہے وہ کون لوگ ہوتے ہیں، اور پھر ان کے لیے کیا ہے، وہ جو لہم ما یشاؤون عند ربہم ذالک جزاء المحسنین، اور وہ جو کچھ چاہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں نیکی کرنے والوں کا بدلہ ہے، تاکہ ان سے اللہ برائیاں دور کر دے اور جو انہوں نے کی تھیں، اور جو اچھے کام وہ کرتے رہے ان کے لحاظ سے انہیں ان کا اجر دے۔ اور یہ تو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جب انسان سچی توبہ کرتا ہے تو انسان نہ صرف اس کی جو گناہ معاف کرتا ہے اس کو جو ہے وہ، بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے، تو یہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ اور پھر یہ کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جو برائیاں ان سے سرزد ہوئیں، جو غلطیاں انہوں نے کیں کسی بھی وقت کیں، اور یا نیکیوں کی بہترین جزا ملے گی، اعلیٰ درجے کی نیکیوں کی نسبت ان کی تمام دوسری نیکیوں کا معاملہ بھی ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ احسان کا معاملہ کرے گا۔ اور توبہ کرنے والوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے گزشتہ زمانے کے گناہ کو یاد کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اس گمان میں کہ پتہ نہیں اب تک وہ معاف ہوا بھی ہے یا نہیں، اور بار بار استغفار کرتا ہے، اس طرح اس کی برائیاں بھی اس کے درجات میں اضافے کا باعث بن جاتی ہیں۔ ظاہر ہے جتنی دیر تک اس کو سکون نہیں ہوتا، کہتے ہیں نا توبہ کرتے رہنا چاہیے جب تک آپ کو یقین نہ آ جائے، دل کے اندر اطمینان نہ اتر ہے کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہوگا، تو ظاہر ہے جتنا پھر ہم ذکر کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی ہماری جو ہیں وہ برائیاں اللہ تعالیٰ ہم سے دور کرنے کا باعث بن جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے جو اپنے بندوں پہ وہ کرتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کافی نہیں، اور یہ لوگ تو آپ کو ان سے ڈراتے ہیں جو اس کے سوا ہیں، اسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کو ان سے ڈراتے ہیں ان کے سوا، یعنی پھر وہ آگے انہی باتوں کی جو انہوں نے الہ بنا رکھے تھے۔ مشرکین مکہ جو تھے نا وہ ڈراتے تھے، کہتے تھے کہ اگر تم بتوں کی بتوں کی گستاخی کرو گے تو یہ آپ کو جو ہے وہ آپ سے انتقام لیں گے، ٹھیک ہے، اب بت اٹھ کے انتقام لیں گے۔ یا قبروں کے پجاری پیروں فقیروں کے بارے میں ایسی باتیں مشہور کرتے ہیں، یہ حکایت صرف زندہ پیروں کے ساتھ منسوب نہیں کی جاتی بلکہ مردہ پیروں کے بارے میں بھی خوب افسانے مشہور کیے جاتے ہیں، ان سے معبود حق کی عبادت گزاروں کو ڈرانا چاہتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے، میں ان چیزوں کو مطلب خود ایکسپیرینس کیا ہے، اپنی ہوتا ہوا دیکھا ہے اپنے ارد گرد، کہ یہ جو لوگ پیروں فقیروں والے ہوتے ہیں یہ گھروں میں جاتے ہیں، کس طرح لوگوں کو آکیپائی کرتے ہیں مینٹلی، اور ان کے سامنے اتنا ان کو خوفزدہ کر دیتے ہیں کہ آپ نے یہ نہ کیا وہ نہ کیا تو ایسے ہو جائے گا، تیرے میاں پہ وبال آ جائے گا، تیرے بیٹے پہ وبال آ جائے گا۔ عورتیں ہم کمزور عقیدے کی ہوتی نا، فوراً اس بات پہ بلیک میل ہو جاتی ہیں کہ بھئی میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا تو کہیں کچھ تکلیف ہو نہ، تو پھر ہم غلط کاموں میں پھنسے جاتے ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ خاص طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو اس سے ڈراتے ہیں۔ تو حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعویذ باندھنا یا تعویذ کا دھاگا باندھنا شرک ہے۔ تعویذ وغیرہ آپ دیکھیں اکثر لوگوں نے باندھے ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ، بازوؤں پہ، امام زامن باندھے ہوتے ہیں، گلے میں باندھے ہوتے ہیں، یہ سب شرک ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے دھاگا یا تعویذ وغیرہ باندھا تو اسی کے سپرد کر دیا گیا، یعنی پھر اس کا فیت، اس کا اچھا برا وہ تعویذ کے ذمہ شرک میں چلا گیا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس کو میں ہدایت دوں وہی ہدایت پہ رہ سکتا ہے، اور جس کو میں نہ دوں وہ نہیں لے سکتا۔ تو جس کے راہ میں اللہ روڑے اٹکا دے، یعنی اگر ہم خود اپنی تباہی کے ذمہ ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی وہی راستے آسان کرتا ہے جس پہ ہم خود چلنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رہنا چاہیے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ارض و سماوات کو کس نے پیدا کیا تو یقیناً کہیں گے اللہ۔ یہ ہم مستقل پیچھے پڑتے آ رہے ہیں کہ اللہ کو تو ہم سبھی مانتے ہیں۔ پھر قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بدر هل ہن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل ہن ممسکات رحمتی قل حسبی اللہ الیہ یتوکل المتوکلون۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ارض و سماوات کس نے پیدا کیا تو کہیں گے اللہ نے۔ آپ ان سے کہیے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو
اگر مجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو دور ہٹا سکتے ہیں، یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں۔ آپ ان سے کہیے مجھے تو اللہ ہی کافی ہے، حسبی اللہ۔ بہترین کلمہ جو انسان اٹھتے بیٹھتے ہر وقت پڑھ سکتا ہے، لمبی لمبی نئی دعائیں یاد ہو رہی کوئی بات نہیں، حسبی اللہ کرتے رہیں، اور توکل کرنے والے اسی پر ہی توکل کرتے ہیں۔ یہ وہ جواب ہے جو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی باتوں کے آگے آپ نے کیا کرنا ہے، کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، تم اپنی جو بھی اوٹ پٹانگ چیزیں آپ کے اندر چل رہی ہیں ان کے ساتھ اگر جینا چاہتے ہو تو اٹس اپ ٹو یو، میرے پہ اللہ کی رحمت ہے اور میں اللہ کے اوپر ہی، میرے لیے پورا میرا توکل اللہ پہ ہے اور یہی کافی ہے میرے لیے۔ وقل یا قومی، آپ ان سے کہیے میری قوم، اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، تم اپنی جگہ کام کرتے جاؤ، میں اپنی جگہ کر رہا ہوں، پھر جلدی تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کس پر ایسا عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دے اور کس پر دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ اب نبیوں کے پاس پھر اینڈ پہ آ کے یہی بچتا ہے کہ کہیں گے ٹھیک ہے نہیں مانا نہ مانو، اب جب اللہ تعالیٰ کی آئے گی جو ہے اس کی رسی کی جب کھینچنی شروع کرے گا تو تم سبھی لوگ دیکھ لو گے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کون عذاب کا مستحق ہے کون جزا کا۔ انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انت علیہم بوکیل، بلا شبہ ہم نے یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے آپ پر حق کے ساتھ نازل کی ہے، پھر جو ہدایت پر آ گیا تو اس کا اپنا ہی فائدہ ہے، اور جو بھٹک گیا تو اس کے بھٹکنے کا وبال بھی اسی پر ہے، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یعنی کسی کو بھی آپ زبردستی جو ہے وہ ایمان نہیں دلوا اس کے اندر نہیں ڈال سکتے، یہ کوئی ٹھیکے تو نہیں لگا کے اس کو بدل دیں گے، یہ تو اپنی من کی ایکسیپٹنس اگر کوئی کرے تو۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اور اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کر لیتا ہے، اور جو مرا نہ ہو اس کی روح نیند کی حالت میں قبض کر لیتا ہے، اور پھر جس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہو اس کی روح کو روک لیتا ہے اور دوسری روحیں ایک وقت مقررہ تک کے لیے واپس بھیج دیتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اب یہ جو ہماری نیند ہے، یہ ہم جو سوتے ہیں یہ بھی ایک موت کی کیفیت میں ہم چلے جاتے ہیں ایک طرح سے، اور اللہ نے ہمارے اندر جیسے رکھ رہا ہے کہ روحیں ہمارے کہتے ہیں کہ مفسرین کہ ہمارے اندر دو روحیں ہوتی ہیں، ایک حیوانی روح اور ایک نفسانی روح۔ تو جو روح حیوانی ہوتی ہے وہ دوران خون اور حرکت قلب وغیرہ کے رکنے سے ختم ہو جاتی ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے، اور جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو اس کی بھی موت واقع ہو جاتی ہے، جبکہ روح نفسانی جب سے پیدا ہوئی ہے اسے کوئی موت نہیں ہے، نیند کی حالت میں یہ سیر کرتی پھرتی ہے اور خواب وغیرہ کا تعلق بھی اسی کے ساتھ ہے۔ تو اگر انسان یہ بھی دیکھے کہ اللہ تعالیٰ موت کی حالت میں روح حیوانی اور روح نفسانی کو قبض کر لیتے ہیں، جبکہ نیند کی حالت میں روح حیوانی جو ہے اس کی کارکردگی بہت حد تک کمزور پڑ جاتی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے قبض کرنا فرمایا ہے۔ چنانچہ نیند اور موت کی اسی مشابہت کی وجہ سے ہمیں جو دعا سوتے وقت سکھلائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ سلسلم رات کو سوتے تو اپنا ہاتھ اپنی گال کے نیچے رکھ لیتے اور کہتے اے اللہ میں تیرے ہی نام سے زندہ اور فوت ہوتا ہوں، بسمک اللہم اموت و احیا۔ یہاں پہ آتا ہے کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے کسی کو زندگی دینی ہوتی ہے تو وہ روح واپس آ جاتی ہے، اور اگر نہیں دینی ہوتی تو بعض لوگ سوتے سوتے ہی فوت ہو جاتے ہیں، وہ روح اللہ تعالیٰ وہیں رکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو روحیں جو ہیں وہ ان کا سسٹم چلایا ہوا ہے ہمارے اندر، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ سب کو اتنا یعنی اعلیٰ قسم کا یہ سسٹم ہے تو پھر بھی آپ لوگوں کو عقل کیوں نہیں آتی؟ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون، کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا کچھ اور سفارشی بنا رکھے ہیں؟ آپ ان سے کہیے کہ اگر وہ کسی چیز کا اختیار ہی نہیں رکھتے ہوں اور نہ عقل رکھتے ہوں تو سفارش کیسے کریں گے؟ جن کو خود بھی کچھ پتہ نہیں ہو آپ کی کیا سفارش کریں گے؟ اور آپ ان سے کہیے کہ سفارش پوری اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور جو سماوات میں اسی کی حکومت ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب اللہ کے اکیلے کا ذکر کیا جائے تو جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ دوسروں کا ذکر کیا جائے تو ان کی باتیں کھل جاتی ہیں۔ اور آپ کہیے کہ اے اللہ ارض و سماوات کے پیدا کرنے والے، غیب اور حاضر کو جاننے والے، تو ہی اپنے بندوں میں اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ اور یہ بات آج بھی نوٹ کی جا سکتی ہے، مشرکین کی تو یہ خاصیت ہی تھی، وہ تو علن یہ سارا کچھ کر رہے تھے کہ ہم کو نہیں سننا، اور اکیلے اللہ کی حمد و ثنا بھی جب ان کے سامنے بیان ہوتی تھی تو وہ
ان کے سینوں میں گھٹن پیدا ہوتی تھی، اور بیان کرنے والے بزرگوں کو جو بھی ان سے ساتھ کوئی بات کرتا تھا اللہ کی تو ان کو وہ گستاخ اور منکر کہتے تھے۔ لیکن وہیں آج بھی دیکھیں کسی محفل میں جا کے دیکھ لیں جہاں آپ اللہ اور قرآن کی بات کریں گے تو لوگ یوں نا انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں کہ کیا ہر وقت آپ دین کی باتیں سناتے رہتے ہیں، بس بھی کریں اور منہ سے نہ بھی بولے تو ان کا جو ہوتی پوسچر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ انہیں کچھ پسند نہیں آ رہا۔ لیکن وہیں پہ آپ قصے کہانیاں لے کے بیٹھ جائیں، کوئی کرامتیں لے کے بیٹھ جائیں اولیاء کی، یا کسی بڑے کا قصہ سنا دیں یا دنیا کی اسٹوری سنا، تو اتنا ایک دم جاگ جاتے ہیں، پورا ان کا جو ہوتا ہے انٹرسٹ بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک رویہ ہے جو نان سٹاپ چلا آ رہا ہے اور آج بھی چلتا ہے۔ یہ لوگوں کو کانوں کو قرآن اور نماز اور اذان بوجھ لگتی ہے، جن کے دل جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے نہیں ہوتے، اور اسپیشلی جن کے عمل میں نہیں ہوتا انہیں سب سے زیادہ بوجھ لگتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت نہ ماننے کے لیے خاصیت کا ذکر کیا ہے، اس سے کئی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک، ایسے لوگ جو پیروں فقیروں کی زبردستی سفارش کے قائل ہیں وہ آخرت کی حقیقت سے ہی انکاری ہیں، اور جو لوگ مان بھی لیتے ہیں، جیسے ہم نے کل بھی پڑھا اس قصے میں کہ جنہیں آخرت کا صحیح معنوں میں یقین ہو ایسی خرافات میں نہیں پڑھتے۔ تو جن کو یقین نہیں ہوتا آخرت کا، تو یا اس طرح کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو پیر ہے یہ ہمیں آخرت میں بچا لے گا، ہم اس کے ساتھ لگے رہے تو یہ بخشا ہوا ہے تو یہ ہم بھی اس کے ساتھ ہی بخشے جائیں گے۔ تو یہ غلط قسم کے عقیدے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پہ بالکل ان کی نفی کر رہے ہیں۔ اور اگر ان ظالموں کو زمین کی ساری دولت میسر ہو اور بھی اتنی ہو تو یوم قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے یہ فدیہ میں ہر چیز دینے کو تیار ہو جائیں گے، اور اس دن اللہ کی طرف سے ان کے لیے ایسا عذاب ظاہر ہوگا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ یہ ہم پہلے بھی ملٹیپل ٹائم پڑھ چکے ہیں کہ جب قیامت آئے گی، قیامت کی ہولناکیاں دیکھیں گے تو یہ اپنی اولادوں تک کو دینے کو تیار ہو جائیں گے، نفسی نفسی، کچھ نہیں چاہیے ان کو، دنیا جہان کی دولت تو کہیں گے اللہ تعالیٰ لے لو اور ہمیں بخش دو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس دن کچھ بھی ان کے کام نہیں آئے گا، سب ختم، واپسی کا کوئی راستہ نہیں، توبہ کا کوئی راستہ نہیں، جب قیامت لگ جائے گی۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور جو کام وہ کرتے رہے اس کے برے نتائج ان کے سامنے آ جائیں گے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہی انہیں گھیر لے گا۔ اور انسان کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور پھر جب ہم اسے اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو کہتا ہے مجھے یہ علم اور تجربہ کی بنیاد پر حاصل ہوئی ہے، بلکہ ایک فتنہ ہوتی ہے مگر اسے جانتے نہیں۔ وہی بات کہ جب اچھی چیزیں ملتی ہیں تو انسان جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے ہر حال میں، اور اللہ تعالیٰ جب دفع کر دیتا ہے تکلیف کو، آرام آ جاتا ہے، پھر ہم اپنا سارا کریڈٹ جو ہوتا ہے وہ اپنے عقل کو، اپنے تجربے کو، اپنے علم کو دیتے ہیں، یا وہ جو دنیاوی سہارے میں بنے ہوتے ہیں، ہاں فلانے نے سفارش کی تھی ایسا ہو گیا، ہاں اس ڈاکٹر کی دوائی سے فرق پڑا، ہاں وہ دوائی کھائی تو میں ٹھیک ہوا۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں تبھی کام کرتی ہیں جب اللہ کا فضل شامل ہوتا ہے۔ سیم دوائیاں، سیم خوراک ہم کھاتے ہیں، کسی کے پیٹ میں درد ہو جاتی ہے تو کسی کو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو خوراک کا تو مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم یہی تھا کہ اس کو اس چیز نے تکلیف دینی ہے، تو ہم پھر ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں پڑھ کے یہ چھوٹے چھوٹے شرک اکٹھے کر کے نا یہ پہاڑ بن جاتے ہیں، اور پھر یہی ہوتے ہیں جو ہماری دعاؤں کے راستے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہ انسان جو ہوتا ہے اپنی انجام سے انسان کو تو ہمیشہ پر امید ہی ہونا چاہیے، لیکن بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی دعاؤں میں جو ہے نا خوف کے ساتھ امید ضرور رکھیں، لیکن یہ سوچ لینا کہ بھئی میں تو بہت ہی نیک ہوں، میں تو نمازیں بھی پڑھتی ہوں، قرآن بھی کرتی ہوں، سارا کچھ کرتی ہوں، میں تو اللہ تعالیٰ تو انشاءاللہ میں تو بخشی، میرے لیے تو جنت پکی، ایسی خوش گمانیوں میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سے اعمال جو ہے نا انسان آج کل دھوکے میں چل رہا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہوتا کیا ہے کہ اصل میں وہ بہت ہی برے ہوتے ہیں۔ مثلا کوئی بھی جو ہے وہ طریقہ غلط ہو جاتا ہے، بعض اوقات جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کا طریقہ غلط ہوتا ہے، کام چاہے اچھا ہی ہو۔ اب قرآن پڑھنے کے لے لیں، جو قرآن کی تلاوت کرنا تو بہت اچھا کام ہے، ہم بار بار پڑھتے ہیں، روز ایک حدیث پڑھتے ہیں، 2 پڑھتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے کا کیا ہمیں اجر ہے، لیکن اگر اسی قرآن کو ویسے پڑھیں جیسے کہ ہمارے پڑھتے ہیں وہ قرآن خوانیاں کراتے ہیں گھروں میں، یا فاتحہ کرواتے ہیں، یا لوگوں کو مولویوں کو اکٹھا کر قرآن پڑھاتے ہیں جس کی شرح کے اندر کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے، تو وہ بے شک کام آپ کا اچھا ہی ہے، لیکن طریقہ غلط ہے تو وہ غلط ہو گیا۔ تو ہم بہت سے کام دھوکے میں اپنی جیسے نیکی کر رہے ہوتے ہیں، عبادت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایکچولی غلط ہو رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے بڑی خوش فہمی کہ ہم نے آج میلاد کروایا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا تو ہمیں تو بہت نیکیاں ملی ہوں گی، لیکن آپ یہ تو دیکھیں اس میلاد کی
کوئی شرعی حیثیت ہے بھی کہ نہیں، دین میں کوئی گنجائش ہے بھی کہ نہیں، ہمارے نبی کے عمل میں وہ چیز نظر آتی ہے، یہ ان کے صحابہ میں ہے بھی کہ نہیں۔ تو جب تک ہم اپنے عمل جو ہیں، چاہے عمل کتنا اچھا ہو، اگر وہ سنت کے مطابق نہیں یا اللہ رسول کے کہے کے مطابق نہیں تو وہ غلط ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، چاہے کتنے ڈھیروں ڈھیر ہم ایسے عمل اکٹھے کر لیں۔ تو اس طرح ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہم بدعت ہوتی ہے، طریقہ غلط ہوتا ہے، یعنی کچھ بالکل ہی نئی چیزیں جو ہم لے کے چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم کو یہ گناہ فیل ہی نہیں ہوتے، ہمیں تو لگتا ہے ہم بہت نیکی کر رہے ہیں اور اسی خوش گمانی میں رہتے ہیں کہ ہم بہت نیکیاں اکٹھی کر رہے ہیں، ہم تو بڑے نیک ہیں۔ اور لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے، آخرت میں جب جا کے دیکھیں گے تو وہی حدیث آپ کو یاد آ رہی ہوگی کہ جب آپ نے فرمایا کہ ایک پہاڑ، احد کے پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے لوگ، اور اس خوش گمانی میں ہوں گے کہ ہم بڑے نیک تھے، لیکن ان ساری کی ساری ہوا میں بے وقت ذروں کی طرح اڑا دی جائیں گی، کیونکہ ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا ایسی نیکیوں کا جو جن کے اندر نیت خالص نہیں اور جو صحیح طریقے سے نہ کی گئی ہوں۔ تو اب اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ، پھر ہے کہ قد قالها الذین من قبلہم فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، ایسی ہی بات ان لوگوں نے بھی کہی تھی جو ان سے پہلے گزر چکے تھے، پھر وہ چیز ان کے کسی کام نہ آئی جو وہ کما رہے تھے، چنانچہ اپنی برائی کے برے نتائج انہیں بھگتنے پڑے، اور ان لوگوں میں سے جو ظلم کر رہے ہیں وہ بھی عنقریب اپنے کاموں کے برے نتائج بھگت لیں گے، اور یہ لوگ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی جس کے لیے چاہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، اور اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، اور ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے میرے بندوں کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور اللہ یقیناً سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے کیونکہ وہ غفور الرحیم ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ وہ سارے ہی گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے، صرف ایک توبہ کی ضرورت ہے، بس سچے دل سے توبہ۔ جو انسان نے زندگی میں کیا ہو گیا، اس سے جانے انجانے میں، غلطی میں، شیطان کے پیچھے لگ گیا، برے دوست لگ گئے، بری صحبت لگ گئی، برا ماحول مل گیا، جو بھی کہہ لیں آپ، وہ مسلمان تھا یا نہیں تھا، وہ بعد میں مسلمان ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایک توبہ، میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، کبھی بھی زندگی میں جب آپ کو لگے کہ کوئی غلط ہو گیا کچھ، فوراً توبہ کر لیں، فوراً اللہ کے سامنے آ جائیں، اور اللہ تعالیٰ خود وعدہ کرا ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اور یہ تو ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ اور یہ ایک اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت ابی سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی نے 99 قتل کیے، 99، اور پھر اسے توبہ کی توفیق ہوئی، تو اس نے روئے زمین پر سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، لوگوں نے ایک راہب کے پاس بھیجا، تو وہ اس کے پاس گیا اور اس نے بتایا کہ میں نے اتنے قتل کیے ہیں، تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، اس نے راہب کو بھی قتل کر دیا، اس نے کہا جہاں 99 ہوئے ایک اور سے، میری توبہ تو قبول ہونی نہیں۔ اس کے بعد ہوا کہ اس نے پھر روئے زمین پر بڑے عالم کے بارے میں پوچھا، کسی اور کے پوچھا کہ نہیں کوئی اور مجھے بتاؤ اس سے بھی بڑا، لوگوں نے اس کے پاس بھی بھیج دیا۔ جب اس کے پاس گیا تو اس نے کہا ہاں تمہاری توبہ قبول ہو سکتی ہے اگر سچے دل سے توبہ کرو اور اس پھر قائم بھی ہو جاؤ اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرو، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم فلانے علاقے میں چلے جاؤ، یعنی وہ علاقہ چھوڑ دو جہاں پہ گناہ کو بہت زیادہ ٹیمپٹیشن ہے آپ کے لیے، اس ماحول کو دور کرو جہاں پہ یہ عادت پڑی ہوئی آپ کو، تو فلانا علاقہ بہت اچھا ہے، آپ وہاں چلے جاؤ، وہاں کے لوگ بھی نیک ہیں، تمہیں نیکی کی توفیق ملے گی وہاں پہ۔ تو وہ وہاں سے چل پڑتا ہے، جب وہ آدھے راستے میں پہنچتا ہے تو اس کی موت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اب موت ہوگی، چنانچہ اس کے بارے میں رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے آپس میں جھگڑنے لگتے ہیں، کہ ایک کہتا ہے کہ یہ تو بہت گناہ گار تھا تو اس کو تو عذاب کی طرف جانا چاہیے، جو رحمت والے کہتے ہیں نہیں اس نے نیت کر لی تھی توبہ کی تو اور یہ چل پڑا تھا نیکی کی طرف، تو بنتا اس کا ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ تائب ہو کر اللہ سے، تو پھر ہوتا کہ عذاب کے فرشتے کہنے لگے اس نے کوئی نیک عمل کیا ہی نہیں، تو اس کے پاس ایک فرشتہ آیا اور انہوں نے اسے فیصلہ تسلیم، اب ایک تھرڈ فرشتہ آتا ہے اور وہ اس کو اپنا قاضی بنا لیتے ہیں کہ تم فیصلہ کرو کہ اس بندے کی روح کو کدھر لے کے جانا ہے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ دونوں سائڈوں کا فاصلہ ناپو، جہاں سے چلا تھا اور جہاں جا رہا تھا، تو جدھر کا فاصلہ کم ہوا اس کو ہم ادھر کنسیڈر کریں گے، تو جب وہ فاصلہ کرتے ہیں تو وہ اس کا حقدار بنتا ہے کہ وہ جدھر جا رہا تھا ادھر کا فاصلہ کم تھا، یعنی وہ نیکی کی طرف جا رہا تھا اور تائب تھا اپنے گناہوں سے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا۔ یہ مسلم کی روایت ہے، یعنی جب توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ سب کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے، بلکہ ایک آیت میں اس سے بھی بڑی بشارت ہے کہ برائیوں کو نیکی میں بدل دیتا ہے۔ ابھی ہم پیچھے سورۃ الفرقان میں پڑھ کے آئے ہیں
کہ اللہ کو بندے کی سچی توبہ اتنی پسند ہے کہ اس نے ساری زندگی جتنے گناہ کیے نہ صرف وہ معاف کرتا ہے بلکہ جتنی آپ کی گناہوں کی لسٹ ہے نا اس کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو سوچیں نیکیوں کا بار کتنا بڑھ جاتا ہے ایک دم سے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی رحمت والی آیت ہے کہ اس کے اندر کبھی انسان کو زندگی میں مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ کی رحمت سے، اور جب کبھی غلطی ہو جائے گناہ ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے فوراً اس کی جو ہے معافی تلافی کر لیں۔ ہمیں نہیں پتہ جس کے لیے ہم رکھ اکٹھی کرتے رہتے ہیں کہ جی ہم حج پہ جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، ہم عمرے پہ جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو توبہ کر لیں گے، ہمیں کیا پتہ یہ وقت ہماری زندگی میں آنے بھی ہیں کہ نہیں۔ تو جب موقع ملے، جب اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا گناہ کا احساس بڑھ جائے تو فوراً توبہ کریں اور اپنی اصلاح کی طرف کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرماتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، یعنی توبہ کر کے، یہ نہیں کہ اب اپنے توبہ کے لیے اللہ سے بخشوا لینا پھر آپ اپنی دنیا میں مست ہو جاؤ کہ بھئی پرانے تو ریز ہو گئے ہیں، میں 10 سال اور گناہ کر لوں پھر توبہ کر لوں گا، اللہ تو معافی کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ معافی ہو گئی تو اب اپنے اللہ کی طرف رجوع رکھو اور اس کا حکم بھی مانیں، اور اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے اور پھر تمہیں کہیں سے بھی مدد نہ ملے، اور جو کچھ تمہاری طرف رب کے ہاں سے نازل ہوا ہے اس کے بہترین پہلو کی اتباع کرو، اور اس سے قبل اس کے کہ اچانک تم پر عذاب آ جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت کوئی کہنے لگے افسوس میری اس کوتاہی پر، جو میں اللہ کے حق میں کرتا رہا اور میں تو مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔ اس لیے توبہ میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے، آخرت میں سوائے پچھتاووں کے کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا، اور وہاں پہ کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے، دو ہی ہیں، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے، ختم، موت بھی مر جاتی ہے وہاں جا کے، مار دی جائے گی بلکہ۔ او تقول لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا یوں کہے کہ اگر اللہ مجھے ہدایت دیتا تو متقین میں سے ہوتا۔ او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، اور یا جب عذاب دیکھو تو کہنے لگے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے تو میں نیک کام کرنے والوں میں سے شامل ہو جاؤں۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، تیرے پاس میری آیات آئی تو تھی تو تو نے انہیں جھٹلا دیا اور اکڑ کر بیٹھا رہا، تو تھا ہی کافروں میں سے۔ اور جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا، قیامت دن آپ دیکھیں گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، اور جہنم میں تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں۔ اور جو یہ لوگ اللہ سے، اور کیا جہنم جو ہے وہ تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ نہیں، اللہ تعالیٰ پوچھ رہا ہے، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور ڈرتے رہے، اللہ انہیں کی کامیابی کے ساتھ بچا کے لے جائے گا انہیں، اور نہ تو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوں گے۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا محافظ ہے، اور ارض و سماوات کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ آپ ان سے کہیے جاہلو، کیا تم مجھے یہ مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت کروں، اور حالانکہ آپ کی طرف یہ وحی کی جا چکی ہے اور ان لوگوں کی طرف بھی اور جو آپ سے پہلے تھے، اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، بلکہ آپ اللہ ہی کی عبادت کیجیے اور ان کے شکر گزار بن کر رہیے۔ یہاں اب یاد رکھیں قرآن کا یہ ایک اسلوب ہے کہ ظاہر قرآن ہمارے نبی پہ اترا ہے تو ڈائریکٹ مخاطب تو حضرت ہمارے پیارے نبی ہی ہیں، لیکن اصل میں ہم پڑھنے والے بھی جب پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈائریکٹ ہمارے لیے بھی ہوتی ہیں باتیں۔ اب یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہتا ہے قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِی، جاہلو کیا تم مجھے مشورہ دیتے ہو کہ میں اللہ کا کسی کی عبادت کروں، تو نبی تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا نا، تو یہ ہمارے لیے ہے، اور حالانکہ آپ کی طرف وحی کی جا چکی ہے۔ تو بات ہے کہ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی کچھ بھی قدر لوگوں نے پہچانی ہوتی، جیسے کہتے ہیں وما قدر اللہ کا قدری ولاد جمین کا قبضتہ یوم القیامت والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر کسی نے اتنا سا بھی مجھے پہچان لیا ہوتا نا، آپ سوچیں کتنا اللہ تعالیٰ کتنا اپنے آپ کو خود ڈسکرائب کرتا آ رہا ہے اور کس قدر اونچی شان ہے اللہ کی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر کسی نے اتنا سا بھی مجھے پہچان لیا ہوتا میری قدرت کو، تو کم از کم کسی کے ساتھ الہ نہ، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا مشورہ بھی کبھی نہ دیتے، کیونکہ لوگ آپ کے پاس آتے تھے، ان سے یعنی ان کو کہتے تھے کہ بھئی کچھ آپ باتیں ہماری مان لیں، آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کریں، اور کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں، دونوں اپنا اپنا کام چلاتے ہیں۔
تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ یوم قیامت زمین کو ایک مٹھی میں لے گا اور آسمانوں کو اپنے دانے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں، آج زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی کہتے ہیں کہ یہودیوں کے ایک عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آسمان کو ایک انگلی پر زمین کو ایک انگلی پر، درختوں کو ایک انگلی پر، پانی اور گیلی مٹی کو ایک انگلی پر، تمام باقی مخلوقات کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا اور پھر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں۔ یہ سن کر آپ اتنا ہنسے کہ آپ کی جو ہیں وہ ظاہر ہو گئی یہ مسوڑے تو، اور آپ نے اس عالم قول کی تصدیق اور پھر یہی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس طرح چاہے مروڑ تروڑ سکتا ہے، ہر چیز کو اپنی انگلیوں پہ اٹھا سکتا ہے۔ اس بارے میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی جو قدر و منزلت ہے اگر واقعی کسی انسان کو سمجھ میں آ جائے تو یقیناً اس کے اندر بھی عبادت اور ریاضت کا جو شوق ہے وہ ضرور پیدا ہوتا ہے، اور دل و دماغ خود بخود مطیع ہو جاتے ہیں کہ ہم کس ہستی کی بات کر رہے ہیں۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی ارض و سماوات میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے، الا من شاء اللہ، مگر جسے اللہ تعالیٰ بچانا چاہے، اور ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ینظرون، اور پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ یہ ہمیں روایتوں سے تقریباً اب اس آیت میں بھی کم از کم 2 دفعہ کا تو بات آ گئی کہ 2 دفعہ سور پھونکا جائے گا، ونفخ فی الصور، اور ایک آیت جو ہے پیچھے گزری اس سورہ نمل کی 87، اس سے ایک تیسری سور کا بھی پتہ چلتا ہے کہ 3 دفعہ یہ ہوگا۔ تو پہلے والے کو فضا کہتے ہیں، وہ اللہ عالم، اس سے سب لوگ دہشت زدہ ہو جائیں گے، ایک ایسی آواز تیز ڈالی جائے گی قرب قیامت میں کہ ہر کوئی ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا۔ اور دوسرا پھر ایک اور سور پھونکا جائے گا جس سے ساری دنیا جو بھی اس وقت زندہ لوگ ہیں وہ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے اور پھر مر جائیں گے، اور پھر جب تیسری دفعہ وہی سور پھونکا جائے گا اور وہ سب کے سب اٹھ کر اپنی پھر جو مرے ہیں وہ بھی، اور جو ازل سے لے کے اب تک مرے ہیں، ہر بندہ جو زمین میں جا چکا ہے وہ زندہ ہو کے اپنے حشر کے میدان کی طرف، اپنے رب کی طرف چل پڑے گا۔ تو یہ کیفیت ہے اس کی جس دن قیامت آنی ہے، اور وہ زمین اب کے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی اور سب کی کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، اور انبیاء اور تمام گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ الا من شاء، کہ کون لوگ ہیں جو بچیں گے، کیا ہر چیز نے تو فنا ہو جانا، تو پھر اللہ کس کو بچائے گا؟ تو یہاں پہ آتا ہے کہ کچھ مخلوق جو ہے وہ بے ہوش ہونے سے بچے گی، تفصیل تو لوگوں کو نہیں معلوم، لیکن خیال ہے مفسرین کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو بڑے فرشتے ہیں نا، حاملین عرش والے، اللہ تعالیٰ ان کو بچا لے گا۔ یہ جو دنیا کی مخلوق ہے یہ ساری برباد ہو جائے گی، تباہ ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ زمین اپنے رب کے نور سے جگمگائے گی، کیونکہ عام طور پہ تو سورج روشنی دیتا ہے، اور سورج کی روشنی میں ہم ساری چیزیں کرتے ہیں، اور وہیں سے انرجی آتی ہے، پھر اسی سے چاند ستارے روشن ہوتے ہیں۔ جب ساری کائنات ختم ہو جائے گی، سورج بھی ختم ہو جائے گا، تو پھر وہ لائٹ اور نور کہاں سے آئے گا؟ وہ لائٹ اور نور اللہ کے نور سے وہ جگہ جو ہے وہ روشن ہوگی، اور پھر ان کے سامنے لائٹ آئے گی، اتنی لائٹ آئے گی، پھر سب کے اعمال نامے جو ہیں وہ لے کے آئیں گے، اور انبیاء کو گواہ حاضر کیا جائے گا کہ آپ کی امتیں کیا کیا کرتی رہیں، اور پھر لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور کسی کے اوپر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور ہر شخص نے جو عمل کیا ہوگا اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور جو وہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ وَوَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنْ حَقَّتْ كَلِمَاتُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جس نے کفر کیا انہیں گروہ در گروہ جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔ مجرموں کی بھی قسمیں ہوں گی، ظاہر اس میں منافقین ہیں، اس میں مشرکین ہیں، اس میں کافرین ہیں، اس میں ہٹ درم بھی ہیں، تو مسلمانوں کے بھی گروہ جو جہنم میں جانے والے ان کے بھی گروہ ہوں گے، اور ہم نے پڑھا کہ جہنم کے درجے بھی ہیں، اور جو سب سے گھٹیا نیچے والا درجہ جو اسفل سافلین جس کو بولتے ہیں اس میں منافقین جائیں گے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حضرت ابو طالب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نسبت سے ان کو جہنم کے سب سے اونچے درجے میں رکھا جائے گا، لیکن وہ جائیں گے جہنم میں کیونکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔
تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ گروہوں کی شکل میں جہنم کی طرف دھکیلے جائیں گے، جس کا جتنا بڑا گناہ وہ اتنا ہی آگے لگے گا اور اس طرح کی جہنم میں جائے گا۔ جہنم کے درجے بھی ہیں، جہنم کی قسمیں بھی ہیں۔ ہمیں کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے عذاب سعیر ہے، کہیں عذاب علیم ہے، کہیں دھوئیں کا عذاب ہے، تو کہیں گندے پانی کا عذاب ہے، تو کہیں وہ کل ہم نے پڑھا شجرۃ الزقوم ہے۔ تو یہ وہ سارے عذاب ہیں، اور اپنے اپنے جو عمل ہیں ان کی بیس پہ ان کی کیٹیگریز کی جائیں گی، اور اس علاقے کی طرف ان کو دھکیلا جائے گا۔ اور جب وہ جہنم پر پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور ان کے دروغے انہیں کہیں گے کیا تمہارے پاس تم میں سے رسول نہیں آئے تھے جو تمہیں رب کی آیات پڑھ کر سناتے تھے اور اس دن کی عاجزی تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، مگر کافروں پر عذاب کا حکم ثابت ہو کر رہے گا۔ اور انہیں کہا جائے گا جہنم کے دروازوں میں سے داخل ہو جاؤ اور تم ہمیشہ اس میں رہو گے، اور تکبر کرنے والوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سب سے بری چیز انسان کو کر سکتا ہے اپنے ساتھ وہ ہے تکبر۔ کتنے نیک ہو جائیں، ایک لمحے کا جو تکبر ہے نا، کہیں سے کہیں اٹھا کے پھینک دیتا ہے انسان کو۔ اور تکبر کسی بھی چیز پہ ہو سکتا ہے انسان کا، اپنے علم پہ ہو سکتا ہے، اپنی قابلیت پہ ہو سکتا ہے، اپنے حسن پہ ہو گیا، اپنی شہرت پہ ہو گیا، مال پہ ہو گیا، دولت پہ ہو گیا، اولاد پہ ہو گیا۔ یہ جو تکبر ہیں یہ سب سے بدترین ٹھکانے میں جائیں گے، اور شیطان بھی اسی تکبر کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا تھا اور ساری عمر کے لیے قیامت تک کے لیے ہمارا دشمن بن گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لایا جائے گا۔ اب جنت میں بھی گروہ در گروہ جائیں گے، ہر کوئی اپنے عمل کے حساب سے آگے پیچھے لائن میں لگے گا، اور یہاں تک کہ جب ان جنت کے پاس پہنچ جائیں گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے تو اس کے داروغے انہیں کہیں گے تم پر سلامتی ہو، سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، خوش ہو جاؤ، ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے میں اللہ کا شکر ہے جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہمیں اس سرزمین کا وارث بنایا، اس جنت میں ہم جہاں چاہیں رہیں۔ عمل کرنے والوں کے لیے کتنا ہی اچھا اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب بھی دوزخ کی بات کرتا ہے ساتھ ہی جنتیوں کی بات بھی آ جاتی ہے، اور ساتھ کبھی جنت کی بات ہو تو فوراً دوزخیوں کی آتی ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، خیر اور شر ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس دنیا میں بھی، اور وہاں بھی انہی دونوں کے اندر ساری بانٹ ہونی ہے۔ اور جنتیوں کے گروہوں کا ذکر ہے، یہ گروہ جو ہیں وہ تقویٰ کے لیول کو دیکھتے ہوئے ترتیب دیے جائیں گے۔ اب جنت میں یہ تو ہوگا کہ نہیں جنت میں جانا ہے، اب جنت کے آپ کو پتہ ہے درجے ہیں، کم از کم 100 تو ثابت ہے نا حدیثوں سے، اب اس سے زیادہ کتنے وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور سب سے جو اونچا درجہ وہ کون سا ہے؟ جنت الفردوس ہے۔ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی جماعت جو جنت میں داخل ہوگی ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہوں گے وہ ویسے روشن ہوں گے، ان کے چہرے جو ہیں جگمگاتے ستاروں کی مانند روشن ہوں گے، اور ان سب کے دل الفت و محبت میں ایک شخص کے ایک جیسے، یعنی وہ ایک ہی بندہ ہو ایسے ہوں، اور ان میں سے نہ کسی کا اختلاف ہوگا نہ ہی کوئی دشمنی، اور یہ اہل جنت کی شان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سارا غل اور لغو نکال دے گا، اور لوگ جنت میں جانے والے صرف اس بات پہ اتنے خوش ہوں گے کہ شکر ہے وہ جنت میں چلے گئے ہیں، اب انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا وہ جنت کے سب سے نیچے والے درجے میں یا اوپر والے میں ہے، ایٹ لیسٹ وہ جنت میں ہے، اور ان سے کسی سے حسد بھی نہیں ہوگا، کینہ بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ کہ آپ فرماتے ہیں کہ جنت کا دروازہ سب سے پہلے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھولا جائے گا، یعنی آپ ہی اس کا افتتاح کریں گے، اور جو آپ کے امتی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کر دی، گرانٹ کر دی، وہ ان کے ساتھ ہی داخل ہوں گے، اور پوری کائنات جو ہے وہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کی جو ہے وہ خوبیاں رکھ دیں، اور آگے کیا آئے گا اللہ تعالیٰ کچھ اور جنت کو ڈسکرائب کرتا ہے، اور وہ یہ کہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور نیز آپ دیکھیں گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ باندھے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں، اور لوگوں میں انصاف کے ساتھ فیصلہ ہوگا، اور کہا جائے گا سب تعریف جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ تو پوری کائنات اس وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کری ہوگی، آسمان والے، زمین والے، جن، نیک، بد، حتیٰ کہ آگ والے اس دن کہیں گے الحمدللہ، ان کا یہی ایک کلمہ ہوگا کہ الحمدللہ، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے۔ اور مومن جو ہوتا ہے اس کی جب جان بھی نکل جانا تو کہتا ہے الحمدللہ۔ تو چھوٹے موٹے نقصان پہ تو الحمدللہ کہنا بنتا ہی ہے، کیونکہ وہ نقصان بظاہر آپ کو لگا تھا، لیکن فوراً سوچیں کہ اس سے نقصان کے بدلے میں بچ کیا گیا آپ کے پاس۔ اگر آپ کی جان بچ گئی، آپ کی عزت بچ گئی کوئی چھوٹی موٹی چیز سے، یا لانگ ٹرم اللہ نے کوئی فائدہ رکھ دیا،
تو آپ کہیں الحمدللہ، چھوٹی موٹی چیزوں پہ واویلا مت کریں۔ اور پھر جنت کے دروازے پر جو ایمان لانے والے ہیں وہ کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں ہدایت بخشی اور آج ہم اس قابل ہوئے کہ یہاں آ سکیں۔ اور پھر نبی کریم نے فرمایا کہ یقیناً اہل جنت کھائیں گے اور پئیں گے اور نہ اس میں تھوکیں گے اور نہ پیشاب کریں گے، نہ رفع حاجت ہوگی اور نہ ہی کوئی گندگی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ کھانا تو اندر لے کر جائیں گے، یعنی جسم میں ہم کھائیں گے تو اس کا ہوگا کیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک ڈکار آئے گی اور کستوری کے پسینے کی طرح وہ جسم سے خارج ہو جائے گا۔ جو بھی ویسٹ ہے یہ اللہ نے وہاں سسٹم رکھا ہے اس کو خارج کرنے کا، اور یہ ہے اللہ تعالیٰ کی جنت کا سسٹم جس کو ہمیں حاصل کرنا ہے انشاءاللہ۔